امریکہ نے 2011 میں پاکستان کی خود مختاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے کارروائی کی، ویسے ہی اسرائیل بھی یہ حق رکھتا ہے کہ جہاں چاہے وہاں کارروائی کرے۔ دوستو، تاریخ ہمیں ہمیشہ ایک سبق دیتی ہے کہ طاقت کا کھیل اصولوں سے نہیں بلکہ مفادات سے چلتا ہے، اور آج جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو قطر پر حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے 2 بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ محض ایک بیان نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کے اس پورے منصوبے کی عکاسی ہے جس کے اثرات مشرق وسطیٰ کے ہر کونے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو بظاہر قطر کے نام ہے، لیکن اس کے پس پردہ پورے عالم اسلام کو پیغام دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے 2 منٹ کے ویڈیو پیغام میں 9/11 کے پس منظر میں قطر پر اسرائیلی حملے کا جواز پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کو مارا، اسرائیل بھی دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانے پر جا کر نشانہ بنائے گا۔ اس مختصر مگر بامعنی بیان میں پاکستان کا 2 بار ذکر ہونا محض اتفاق نہیں ہے، یہ دراصل نظریاتی جنگ کا حصہ ہے جسے ہم آئیڈیالوجیکل وار کہتے ہیں۔ اسرائیل دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جیسے امریکہ نے 2011 میں پاکستان کی خود مختاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے کارروائی کی، ویسے ہی اسرائیل بھی یہ حق رکھتا ہے کہ جہاں چاہے وہاں کارروائی کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ قطر پر حملے کا تعلق پاکستان سے کیا ہے؟ نیتن یاہو کو پاکستان کا بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اس وقت کی بدلتی ہوئی عالمی سیاست میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان چونکہ واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اس لیے اسرائیل اور اس کے اتحادی ہمیشہ اسے پولیٹیکل تھریٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نیتن یاہو کے بیان میں پاکستان کا ذکر کرنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اسرائیل امریکہ کی پالیسی کو ماڈل بنا کر اپنی عسکری کارروائیوں کو جائز ثابت کرے گا۔ یعنی اگر امریکہ پاکستان میں کارروائی کر سکتا ہے تو اسرائیل قطر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہاں سے بات نکلتی ہے گریٹر اسرائیل کے نظریے کی طرف۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا نہیں۔ صہیونی طریق کے بانی تھیوڈر ہرزل کے بعد یہ نظریہ زیادہ واضح ہوا کہ اسرائیل کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہونی چاہیے۔ یہ ایک مذہبی پیشگوئی اور سیاسی حکمت عملی کا امتزاج تھا۔ 1948 میں جبری قبضے سے اسرائیل کا قیام اسی خواب کی پہلی منزل تھی۔ پھر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارہ، گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ طاقت کے ذریعے سرحدیں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی گریٹر اسرائیل کا اصل ماڈل ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں اردن اور شام کی زمینوں پر نظر ہے، لبنان پر بالادستی کی خواہش ہے، فلسطین کے مکمل انضمام کی منصوبہ بندی ہے اور خلیجی ممالک پر بالواسطہ دباؤ ہے۔ نیتن یاہو کا موجودہ بیان اسی سمت کی کڑی ہے، یعنی قطر میں کارروائی صرف حماس کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے پر اپنی عسکری بالادستی دکھانے کے لیے۔ اب آتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کی طرف۔ امریکی اسکالر نوام چومسکی نے کہا تھا کہ اسرائیل از دا امریکن ملٹری آؤٹ پوسٹ ان دا مڈل ایسٹ، یعنی اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی چوکی ہے۔ امریکہ اپنی بالادستی کے لیے اسرائیل کو استعمال کرتا ہے اور اسرائیل اپنی بقا کے لیے امریکہ کو۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے بیان میں امریکی ماڈل کو استعمال کیا۔ جیسے امریکہ نے ایبٹ آباد میں کارروائی کی، ویسے ہی اسرائیل قطر میں کرے گا۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی دباؤ ہے کہ جو ماڈل سپر پاور نے اپنایا تھا اب وہی ماڈل اسرائیل بھی اپنا سکتا ہے۔ قطر کے معاملے پر نظر ڈالیں تو یہ اور بھی حساس ہے۔ قطر گزشتہ کئی سالوں سے حماس کے رہنماؤں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا ہے، لیکن یہ پناہ امریکہ اور اسرائیل کی رضامندی سے تھی تاکہ مذاکرات کی میز سجی رہے۔ مگر اب نیتن یاہو نے قطر پر براہ راست حملہ کر کے نہ صرف اس ڈیل کو توڑا بلکہ عرب دنیا کو بھی یہی پیغام دیا کہ تمہاری خود مختاری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ لمحہ عرب حکمرانوں کے لیے فکری جھٹکا ہے۔ سعودی عرب، UAE اور بحرین نے ابراہام معاہدوں کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، لیکن اب اسرائیل نے قطر کے گھر میں گھس کر کارروائی کی اور امریکہ نے کچھ نہ کیا۔ اس سے یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ قطر آج اس کا تازہ شکار ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ذکر اس سارے تناظر میں اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسرائیل دراصل دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کی خود مختاری توڑ سکتا ہے تو اسرائیل بھی کسی بھی ملک کے ساتھ یہی کر سکتا ہے۔ یہ ایک خطرناک بیانیہ ہے جو پاکستان کے خلاف مستقبل کی کسی مہم جوئی کو جواز فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت نہ صرف سفارتی محاذ پر بلکہ فکری سطح پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ واقعہ عرب دنیا کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات انہیں بچا لیں گے تو وہ بھول میں ہیں۔ اسرائیل جب چاہے ان کے گھروں میں گھس سکتا ہے اور امریکہ انہیں نہیں بچائے گا۔ اگر مسلمان ممالک الگ الگ رہیں گے
تو ان کی حیثیت صرف ایک مہرے کی ہوگی، لیکن اگر وہ متحد ہوں گے تو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور یہی آخری حل۔ اگر امریکہ کے کردار پر غور کریں تو ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ قطر کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی، لیکن قطر نے فوراً اس کی تردید کی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ قطر پر حملے کا فیصلہ اسرائیل نے خود کیا، امریکہ اس میں شامل نہیں ہے، جو کہ امریکی پالیسی کا پرانا طریقہ ہے۔ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو امریکہ اپنے اتحادی کو فوری قربان کر دیتا ہے۔ افغانستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 20 سال بعد اچانک طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی فوجیں نکالیں اور اپنے مقامی اتحادیوں کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ تو کیا قطر کے بعد کل کوئی اور عرب ملک اسی انجام سے دوچار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اور یہی پیغام نیتن یاہو نے دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی سرزمین پر ایسے گروہوں کو جگہ دی تو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، تو ہم آپ کے گھر میں گھس کر کارروائی کریں گے، اور امریکہ چاہے وہ آپ کا قریبی اتحادی ہو، آپ کو نہیں بچائے گا۔ اس وقت مسلم دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اپنی خود مختاری کا تحفظ اسرائیل اور امریکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، یا اپنی طاقت کو یکجا کریں گے۔ جیسا کہ اسکالر علی مزوری نے کہا تھا کہ مسلم دنیا کے پاس وسائل بھی ہیں، جغرافیہ بھی اور آبادی بھی، لیکن اتحاد نہیں ہے۔ اگر یہ ممالک ایک معاشی اور دفاعی بلاک بنا لیں تو نہ صرف گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو روک سکتے ہیں بلکہ اپنی خود مختاری کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ عرب حکمرانوں اور مسلم دنیا کے پاس ہے، یا تو متحد ہو کر اپنی تقدیر خود لکھیں یا پھر طاقتور کے ہاتھوں اپنی خود مختاری گروی رکھ دیں۔ شکریہ۔